بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ کسی اسلامی معاشرہ کی بقا اور اس کی قیام کے لیے اسلامی تعلیمات، قرآن و حدیث کے تعلیمات انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کسی اسلامی معاشرہ کی بقا اور اس کے قیام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین کرام، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے قیام پاکستان کے بعد اکابر علماء دیوبند نے مسلمانان پاکستان کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے اور مملکت خدا داد پاکستان میں دینی مدارس کے تحفظ و استحکام اور باہمی ربط کو مضبوط بنانے اور مدارس کو منظم کرنے کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت محسوس کی۔ ناظرین کرام، چنانچہ اسی مقصد کے لیے اکابر علماء دیوبند کا ایک اجلاس جامعہ خیر المدارس ملتان میں 1957 کو حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں منعقد ہوا اور ایک تنظیمی کمیٹی تشکیل دے دی گئی، اور تنظیمی کمیٹی کے مختلف اجلاسوں کے بعد بالآخر 19 اکتوبر 1959 میں باقاعدہ طور پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، جس میں وفاق کے دستور کی منظوری کے ساتھ ہی 3 سال کے لیے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر کا انتخاب عمل میں آیا۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 1959 سے لے کر اب تک جتنے بھی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدور رہ چکے ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیوز بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، آپ کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے پہلے صدر حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ 1959 سے لے کر 1963 تک تقریباً 3 سال 3 ماہ تک وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر رہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے دوسرے صدر مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ حضرت اقدس مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ 1963 سے لے کر 1970 تک تقریباً 7 سال تک صدر رہ چکے ہیں۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تیسرے صدر حضرت اقدس مولانا سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ حضرت مولانا سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ 1968 سے لے کر 1977 تک تقریباً 9 سال تک وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر رہ چکے تھے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے چوتھے صدر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ 1977 سے لے کر 1980 تک تقریباً 2 سال 5 ماہ تک وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر کے طور پر رہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو 5ویں صدر وفاق المدارس العربیہ کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ 5ویں صدر حضرت مولانا ادریس میرٹی رحمۃ اللہ علیہ 1980 سے لے کر 1988 تک تقریباً 8 سال تک وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر رہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، آپ کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے چھٹے صدر کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ حضرت مولانا شیخ الحدیث سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ 1989 سے لے کر 2017 تک تقریباً 27 سال تک وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر رہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے 7ویں صدر حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر اسکندر رحمۃ اللہ علیہ 2017 سے لے کر 2021 تک تقریباً 3 سال 7 ماہ تک وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر رہے۔
ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے 8ویں صدر اور موجودہ صدر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ 21 ستمبر کو حضرت اقدس شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی مد ظلہ العالی کو وفاق المدارس کا نیا صدر منتخب کیا گیا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگے تو کمنٹ سیشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔